نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و کرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 125 سے لے کر آیت نمبر 129 تک، جس کو کل ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنا دیا، تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ مقرر کرو، نہ جائے نماز مقرر کرو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، اور یہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور وہ یہ بھی دعا کرتے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنے اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا، کرم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ان کی پوری زندگی کے دوران مختلف طرح کی آزمائشیں آئیں، اور ہر آزمائش پر انہوں نے لبیک کہا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے اپنا سر جو ہے اس کو تسلیم خم کیا، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی آزمائشیں تھیں ان کے اوپر پورے اترے، جن کی وجہ سے ان کو امام بنایا گیا، اور پھر
ان کو ایک ایسا مقام اور مرتبہ ملا کہ دنیا میں کسی نبیوں کو ایسا مرتبہ ابو الانبیاء کا نہیں ملا۔ اور اس کے بعد کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پھر کچھ دعائیں بھی کی، اپنے حق میں بھی، اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے حق میں بھی، اور اس شہر کے حق میں بھی جس میں حضرت اسماعیل کو آباد کیا تھا انہوں نے، یعنی مکہ کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو بھی قبول کیا، اور ان کی دعاؤں کے ثمرات جو ہیں وہ آج تک ہم اپنی آنکھوں سے اس کے شاہد ہیں، اس کے گواہ ہیں۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 130 سے شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 130 سے شروع ہوتا ہے، اور یہی سلسلہ جو پہلے چل رہا تھا اسی کی اگلا ورژن یا اسی سے اگلا جو حصہ ہے وہ ہم دیکھیں گے آج کے سبق میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عن ملت ابراہیم، وَمَن يَرْغَبُ عن ملت ابراہیم، اور کون ہے وہ جو منہ کو موڑے یا منہ پھیر دے یا بے رغبتی اختیار کر لے ملت ابراہیمی سے یا دین ابراہیمی سے۔ وہ کون بے الا من سفیہ نفس، مگر وہی جو بیوقوف بنائے اپنے آپ کو، جو خود کو بیوقوف اب بنانا چاہتا ہے یا بناتا ہے، وہی ہے جو دین ابراہیمی سے منہ پھیر لے، یا دین ابراہیمی سے منہ پھیرنے والا تو در حقیقت بیوقوف ہی ہوگا۔ دین ابراہیمی، اس سے پہلے تذکرہ گزر چکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کی جو فرمودات اور ان کی جو سنتیں ہیں وہ ساری دنیا میں قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہیں۔ تو اب تک کی جو آیات اس سے پہلے ہم نے خاص کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلقہ ہم نے دیکھی، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ان آیات میں یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین جو ہے اس کی ہمیں کچھ تفصیل ملی، اس کی کچھ ہمیں انسائٹ جو ہے وہ پتہ چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ کس قدر وہ استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے احکامات کی عمل پیرا جو ہیں، اور پھر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم جو ہے وہ کرنے، یہ سارا کچھ واضح ہو جاتا ہے پچھلی اب تک کی جو گزری آیات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ، اب یہ سارا کچھ واضح یہاں پر ہو گیا قرآن مجید کی آیات کی شکل میں نازل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عوام الناس کو وہاں پر بتا دیا گیا۔ اب ان ساری باتوں کے اوپر وہ لوگ، چاہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہیں، جن کو پہلے باتوں کا صحیح علم نہیں، ان کے علماء نے یا ان کے جو پچھلے جو بزرگ ہیں انہوں نے گٹمٹ کر کے اس میں ساری باتیں بتائی ہوئی تھی، ان کے لیے اب یہ فائن ٹیونڈ ورژن جو ہے وہ قرآن مجید میں مل گیا۔ اس کے علاوہ کچھ جو شک میں تھے کہ پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام یا ان کے سارے معاملات جو ہیں وہ کیسے تھے، ان کا شک جو ہے وہ بھی دور ہونے کی کوئی گنجائش نہیں، کہ ساری تفصیل جو ہے وہ ہمیں مطلب مل گئی۔ وہ لوگ جو علماء تھے یا ان کے جو صاحب علم طبقہ تھا، جن کو ان باتوں کا سارا پتہ تھا لیکن اپنے لوگوں کو وہ پھر گھما پھرا کر بات کرنے والے تھے، ان کے اوپر بھی واضح ہو گیا کہ اب ہمارا گھمانا پھرانا جو ہے، یا ہمارے دنیاوی نفعوں کے لیے جو اس طرح کے ہم مطلب تبدیلیاں کر کے، تخریف کر کے اور اپنی منمانی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو یا اس کے بعد آنے والے جو انبیاء ہیں ان کے یا بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیوں اب وہ بھی، ان کے لیے بھی یہاں پر واضح پیغام کہ اب تمہارا داؤ پیچ جو ہے وہ نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیٹسٹ ورژن جو قرآن مجید ہے اس میں ہر چیز جو ہے حق اور سچ اور حقیقت جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ اب اس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب انہی آیات سے ہمیں یہ بھی واضح ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جس دین کی دعوت دے رہے ہیں، جس دین کی طرف بلا رہے ہیں، جس توحید کی طرف وہ بلا رہے ہیں، در حقیقت اس کی بنیاد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3000 سال پہلے جو ہے وہ رکھ دی تھی، اور یہی
بنیاد دین ابراہیمی کی، اسی کو اب فائن ٹیون کیا جا رہا ہے، اسی کے آثار جو ہیں ان کو دوبارہ سے نکھار کر مطلب واضح کیا جا رہا ہے ہر سننے والے کو اور ہر دیکھنے والے کے لیے وہاں پر۔ تو لہٰذا اب ایسی سچویشن میں جب ہر چیز کھل کر واضح ہو چکی اور کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہیں رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کے عقائد کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں، ان کی قربانیوں کے بارے میں، اللہ کے سامنے ان کی اطاعت جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ ابہام باقی نہیں، ہر چیز کھل کر واضح ہے۔ تو اب ہر چیز واضح ہو جانے کے باوجود جو دین ابراہیمی اور دین ابراہیم جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ تینوں جو بڑے گروہ ہیں، مشرکین، یہودی اور عیسائی، تینوں کے جد امجد، تو اب جو سارا کچھ واضح ہو جانے کے باوجود اس دین ابراہیمی سے، حضرت ابراہیم کے اس اوریجنل جو پیغام ہے، اوریجنل سکرپٹ جو ہے، یا اوریجنل ان کی جو نصیحت ہے، اس سے وہ منہ پھیرے اور ان سے وہ انحراف کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حد درجے کا بیوقوف ہی ہے، اس سے بڑا کوئی بیوقوف اور نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یقیناً، اصطفیناہ فی الدنیا، ہم نے تو اسے دنیا میں چن لیا، ہم نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں چن لیا، کہ وہ دنیا میں ایک برگزیدہ جو ہے انسان، جو کہ اللہ کی اطاعت کرنے والا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً نیکوں میں سے ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کا شمار نیک لوگوں میں، صالحین میں ہوگا، یعنی آخرت میں بھی اس کو ایک اسی کے شایان شان اس کو وہاں پر مرتبہ یا مقام جو ہے وہ ملے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے۔ اس قال له ربہ اسلم، جب بھی اس کو کہا اس کے رب نے اسلم، کہ تو فرما بردار ہو جا، جب جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی حکم دیا، جب جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی آزمائش جو ہے وہ اس کو بتائی، یا اس کو اس کے بارے میں کہا، آزمانا چاہا، جب جب اللہ نے اس کے رب نے اس کو آزمانا چاہا، تو پھر قال اسلمت، اس نے کہا کہ میں تو تیرا فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین، تو جو کہ تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ جب جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ان کو آزمایا، تب تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لبیک کہا، اور کہا کہ میں تو تمام جہانوں کے رب کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں، اور اس کی مرضی کے آگے میری مرضی کی کوئی حیثیت نہیں، میں تو اس کے حکموں کی تعمیل کرنے والا ہوں۔ ووصى، اور وصیت کی اس کی بہا، اس کے ساتھ، اور اس نے وصیت کی، ابراہیم ابراہیم نے، بنی اپنے بیٹوں کو، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو تو تین بڑے گروہ جو ہیں وہ اپنا جد امجد مانتے ہیں، انہوں نے اپنی موت سے پہلے یا موت کے وقت اپنے بیٹوں سے، ان کے بیٹوں میں یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر حضرت یعقوب، اور یعقوب نے بھی وصیت کی۔ یعقوب، اب جن کی جو یہودیوں اور عیسائیوں کے مشترکہ والد ہیں، ان کو بھی، انہوں نے بھی اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد سے، اپنی بیٹوں سے نصیحت کی۔ وہ کیا نصیحت تھی، کہ وصیت کیا تھی؟ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، کہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے، لکم، تمہارے لیے، دین کو، دیکھو، تمہارے لیے اللہ نے اس دین اسلام کو چن لیا ہے۔ دین کیا ہے؟ غالباً کبھی وقت ملے گا، موقع ہوگا تو ہم اس کے اوپر تفصیل سے دیکھیں گے کہ دین جو ہے وہ کیا ہے، لیکن اس کی جو مختصر طور پر اس کو سمجھنے کے لیے، کہ ایک کوڈ آف لائف ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے، پوری زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ کار ہے، جو اصول و ضوابط ہیں، جو عقائد اور نظریات ہیں، کس طرح سے اللہ کے ساتھ معاملات رکھنے ہیں، کس طرح سے عوام الناس کے ساتھ رکھنے ہیں، کس طرح سے اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے یاروں دوستوں رشتہ داروں وغیرہ کے ساتھ، کاروبار کے مسائل اور ہر طرح کے معاملات جو زندگی گزارنے میں دوران ایک انسان کو درپیش ہے، ان ہر طرح کے معاملات میں دین اسلام سے رہنمائی حاصل کرنا اور اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنے معاملات کو لے کر چلنا، تو یہ دین ہے۔ در حقیقت دین جو ہے وہ زندگی کے ہر میٹر میں ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کو واضح کرتا ہے۔ تو لہٰذا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ دیکھو بچیو، اللہ نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو پسند کر لیا ہے یا چن لیا ہے، فلا تموتن، اور دیکھو کہ تمہاری موت نہ آئے، ہرگز تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم فرمانبردار ہو، اس حال میں تمہاری موت آئے، دیکھو اس بات کا خیال رکھنا کہ تم اس دین اسلام کے اوپر چلتے رہنا، کہ کہیں تمہاری موت جو ہے وہ اس دین سے ہٹ کر نہ آ جائے۔ یہ انشور کرنا اپنی زندگی کے دوران کہ جب بھی تمہیں موت آئے تم اس حال میں ہو کہ تم فرما بردار ہو، تم مسلمان ہو، تم اس دین پر قائم رہنے والے ہو۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو ایمان پر خاتمہ جو ہے وہ اسی صورت ممکن ہے، ایمان پر خاتمہ اسی صورت ممکن ہے جب زندگی گزارنے کے دوران دین، جیسا کہ دین کا ہم نے تذکرہ کیا کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا کمپلیٹ پیکج جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں اسلام کی صورت میں مہیا کیا ہے، اس کو ایکسپلین کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا ہے کہ کوئی امپاسبل نہیں ہے اس میں چیزیں، استطاعت کے مطابق جو جو اس دین کے لوازمات ہیں ان کو پورے کرتے جاؤ تو آپ دین کے اوپر ہیں۔ تو یہ ایمان کے اوپر خاتمہ، مسلمان ہونے کی صورت میں خاتمہ، فرما برداری کی صورت میں خاتمہ جو ہے، یہ اس صورت میں ممکن ہے جب پوری زندگی انسان جو ہے وہ اپنا اپنا جو توجہ ہے وہ اسلام کی طرف رکھے، پوری زندگی انسان جو ہے وہ اپنی توجہ ہمیشہ فوکس رکھے، ہمیشہ ہمیشہ وہ فوکس رکھے کہ وہ وہ دین کے اوپر قائم ہے، اللہ کے راستے کے اوپر قائم ہے، اور اس سے انحراف کرنے والا نہیں ہے۔ ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں ساری زندگی دین کے اوپر کام کرنے والے اور دین کی خدمت کرنے والے اور دین کے اوپر چلنے والے لوگ جو ہیں، آخر وقت میں ان کا خاتمہ جو ہے وہ شرک کے اوپر یا کفر کے اوپر یا ایسی حالت میں ہو گیا جبکہ وہ دین سے ہٹ چکے تھے۔ بہت ساری ایسی مثالیں اگر ہم ڈھونڈیں تو ہمیں تاریخ میں بھی مل جائیں گی، اور ہو سکے مستقبل ماضی میں بھی، سوری حال میں بھی مل سکتی ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ایک حدیث کا تذکرہ ہوا تھا جس میں ایک شخص جو ہے وہ جنگ کے دوران بڑی بہادری سے لڑا، اور وہ بہت ہی مطلب گھائل ہو گیا، زخمی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بابت کہا تھا کہ یہ تو جہنمی ہے، جہنم میں جانے والا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہے اور بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، اور وہ زخموں سے چور ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یا برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، یعنی اس نے مطلب خودکشی کر لی، اور اس طرح سے وہ اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا نہ کر سکا۔ اسی طرح سے برسیسا کا واقعہ کبھی موقع ملے گا تو تفصیل سے ہم دیکھیں گے۔ بڑا ہی اہم ہے کہ کس طرح سے شیطان جو ہے وہ ورغلا کر انسان کو ایسے قدموں پر، انسان کو ایسے فٹ سٹیپس کے پر لے کر چلتا ہے کہ مطلب برسیسا جیسا بنی اسرائیل کا ایک بڑا عابد اور راہب بزرگ جو ہے، جو کہ پورے اپنے علاقے میں اپنی عبد کی وجہ سے اور اپنے زہد کی وجہ سے مانا جاتا تھا، اس کو کس طرح سے شیطان نے ورغلایا، اور ورغلاتے ورغلاتے آخر خیر اس کو شرک کرنے پر مجبور کر دیا، اور جیسے ہی اس نے شرک کیا، جیسے ہی اس نے شیطان کے آگے سجدہ کیا، فوراً اس کے اوپر جو سزائے موت کا حکم تھا اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا، اور اس کی گردن جو ہے وہ اڑا دی گئی۔ تو برسیسا کا واقعہ کبھی آپ موقع ملے تو یاد دہانی کے لیے آپ دیکھیں، تو اس میں بھی ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں کہ کس طرح سے ہر میٹر میں، چھوٹے سے چھوٹے میٹر میں جب تک اپنے دین کے اصولوں کو پختہ پکڑ کر رکھیں گے تب ہی ممکن ہے کہ ہماری موت جو ہے، تب ہی یہ شورٹی ملتی ہے کہ ہماری موت جو ہے وہ اس کے اوپر، ایمان کے اوپر آئے گی یا مسلمان ہونے کی حالت میں آئے گی۔ اور انسان کی زندگی جو ہے وہ کس قدر اچانک، کہ اب آپ نے یقیناً سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، کل پرسوں لاہور کا ایک استاد جو ہیں وہ ایک ٹریننگ سیشن کے دوران
مطلب بات کرتے کرتے اگر آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھیں تو ایسے بات کرتے کرتے ایک لمحہ پتہ نہیں چلا کہ وہیں پر ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور ہمارے جتنے گزرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی برزخ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ اور اللہ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے زندگی کو ان اصولوں کے مطابق گزار سکے کہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو۔ جو سارا دن ذہن میں گونجتا رہتا ہے وہی رات کو خوابوں میں بھی آتا ہے، وہی جو ہے موت کے وقت جو ہے وہ بھی سامنے آتا رہے گا۔ تو جس نے تو اللہ کے ذکر کو اپنایا اور اسی میں وہ اب کھویا رہا، یقیناً موت کے وقت بھی وہ اسی میں کھویا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر خاتمہ جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور ایسے ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرمائے جو کہ اس بات کی امید ہو، اس بات کی گارنٹی ہو کہ ہم پہلے بیچ میں جنت میں جانے والے لوگوں میں شمار ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی مطلب اپنے لیے دعا کی تھی اپنی موت کے وقت میں، جو کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں ہمیں ملتی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے میرے رب، یقیناً تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اور دیگر انبیاء جو ہیں تقریباً سارے جو ہیں وہ ان کی یہی دعا اور یہی انہوں نے اپنی امتوں کو بھی سکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ فائن ٹیونڈ ورژن میں لیٹسٹ اس کے جو امپلیکیشنز ہیں وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، جس میں کسی قسم کا کسی بھی قسم کے روحانی عقائد رکھنے والوں کے لیے کوئی ابہام اب باقی نہیں رہا۔ ام کنتم شہداء، کیا تم تھے گواہ، کیا تم شاہد ہو، اذ حضر یعقوب، جب آئی یعقوب علیہ السلام پر الموت موت، کیا جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت آئی تو کیا تم اس چیز یا اس بات پر گواہ تھے کہ اس وقت کی کیا کیفیت تھی، اس وقت کیا گفتگو ہوئی، اس وقت کیا کیا منظرنامہ تھا؟ اب یہ سوال کیا جا رہا ہے ان یہودیوں اور عیسائیوں سے جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ یہودیت پھر تھے۔ یہودیوں کا بطور خاص اور یہودیوں اور عیسائیوں کا بالعموم یہ ایک عقیدہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یا ان سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہودیت پر تھے یا عیسائیت پر تھے، جبکہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ یہودیت کا تو شریعت کے طور پر نافذ ہونا جو ہے وہ تو تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی تو اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد یہودیت جو ہے اس نے اپنے جو بنیادیں جو ہیں وہ واضح ہوئی اس کی، یا اس کے نمودار ہوا یہودیت کا جو شریعت ہے۔ اس سے پہلے تو سارے جتنے انبیاء گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی حتیٰ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور وہ تو ایک ہی دین اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نافذ کیا گیا شروع سے وہی چلتا رہا، لیکن یہودیت کا جو ظہور ہوا وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تورات نازل ہونے کے بعد ہوا تھا، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے تقریباً کوئی 1800 2000 سال بعد بنتا ہے۔ اسی طرح سے عیسائی جو ہیں وہ عیسائیت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے تقریباً کوئی 2400 2500 سال بعد کا واقعہ ہے، وہ بعد کا دور ہے۔ تو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو صدیوں بعد یہ دونوں مذاہب جو ہیں یہ سامنے آئے، یہودیت اور عیسائیت۔ تو کس طرح سے یہ یہودی اور عیسائی بطور خاص یہودی یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تو یہودیت پہ تھے؟ ایک دفعہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یعقوب نے ہمیں یہودی رہنے کی وصیت کی تھی؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ سے پوچھا جب یعقوب مرنے کے قریب تھے علیہ السلام تو کیا تم اس وقت موجود تھے جو اس وثوق کے ساتھ کہتے ہو کہ یعقوب نے
یہودیت کی وصیت کی تھی۔ پھر جو کچھ یعقوب علیہ السلام نے اپنے موت کے وقت میں اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور ان سے جو عہد لیا یا ان سے جو باتیں ہوئیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح کر دیا، جو کہ اس آیت میں ہمیں ملے گا، جس میں اب کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں، کسی نے چھپا کر رکھا تھا اب اس کے لیے بھی اس میں خیر نہیں کہ اب تو واضح ہو چکا، جو اس میں شک و شبے میں ہے اس کے اوپر بھی واضح ہے کہ صحیح جو فائن ٹیون ورژن ہے وہ یہی ہے، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا یا ان کو وصیت کی تھی۔ اب وہ کیا تھی وصیت یا کیا وعدہ تھا؟ اس قال، جب اس نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا لی بنی ہے اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد، میرے مرنے کے بعد؟ تم ذرا یہاں پر تائید تازہ کرو کہ تم کس کی عبادت کرو گے۔ قالوا، تو ان سب نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، نعبد الہک، ہم تو عبادت کریں گے تیرے معبود کی، و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و الہ واحد، اور جو کہ معبود ہے ابراہیم علیہ السلام کا بھی، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا بھی، اور الہ واحد، وہ ایک ہی معبود ہے، وہ الہ واحد ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ہم تو اسی الہ کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہو کر رہیں گے۔ اب یہ بنی اسرائیل کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کا جو مشترکہ وہاں پر لاہ عمل تھا، یا مشترکہ وعدہ جو ہے، وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے رکھ دیا کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں، اے یہودیوں اور عیسائیوں، کہ تم نے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت پر ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، یا ان کو یہ تم نے مطلب انڈورس کیا تھا کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے صرف اور صرف ایک الہ واحد کی عبادت کریں گے، صرف اسی کی بات کو مانیں گے، اور ہم اس کے فرما بردار ہو کر رہیں گے۔ اب تم نے کیوں چھوڑ دیا ان کی ان باتوں کو، اور الہ واحد کو تم کیوں بھول گئے کہ وہ اکیلا معبود نہیں، بلکہ تم اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہو، اور ان کی باتوں کو تم اپنی من مانی سے توڑ مڑوڑ کر بھی پیش کرتے ہو؟ کہاں گیا تمہارا وہ وعدہ؟ تل کا امتن تل کا امتن قد خلت، وہ تو ایک گروہ تھا جو یقیناً گزر چکا، اب اس سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ اب تم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب اس طرح سے وہ یہودی تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ وہ یہودیت پر نہیں تھے، وہ بھی مسلمان تھے۔ تم میں سے کچھ علماء تمہیں غلط گائیڈ کیا، جس کی وجہ سے آج تم اس مقام پر کھڑے ہو، یا تم صاحب علم یہودی اور عیسائی لوگوں جو ہے، تم اس دین کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہو کہ کس طرح سے تم جو ہے وہ توڑ مروڑ کر اس شریعت کو یا اس دین کو یا اس پیغام کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، اس کو تم پیش کرتے ہو۔ اس کے بارے میں کچھ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے کہ کس قدر واضح طور پر وہ نہ صرف مانتے تھے قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ وہ تو مجبوری کی حالت میں اپنے بہت سارے ایسے معاملات کو قبول کرنے پر بھی مجبور تھے، کہ کس طرح سے وہ ڈنڈی مارتے تھے اپنے مذہبی عقائد میں اور معاملات میں۔ اس میں یاد دہانی کے طور پر جو رجم کا واقعہ زنا کے کسی کی صورت میں، اس کے لیے ایک بڑی حدیث، لمبی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی، کہ کس طرح سے انہوں نے زنا کی جو سزا ہے وہ رجم سے ہٹا کر اس کو بس کوڑے مار کر اور منہ کولا کر کے گھما پھرا دینا جو ہے وہ تھا، تاکہ وہ ان کے اشرافیہ جو ہیں وہ بھی چلو وہ یہ سزا سہ لیں، لیکن ان کو رجم نہ کیا جائے، اور عام عوام جو ہے وہ بھی اس سے خوش رہے۔ تو کس طرح سے انہوں نے اپنے دین کو، تو اب چلو اس سے پہلے جو ہو چکا ہو چکا، اگر تم ان کے اوپر الزام دھرتے ہو تو وہ اب جو گزر چکے ہیں لوگ، وہ تو ایک امت تھی، وہ رسولوں کی امت تھی، یا لوگوں کا گروہ تھا، یا ان کے پیروکاروں کا گروہ تھا، جو بھی ان کا معاملہ تلاہا ما کسبت، اس کے لیے تھا جو اس نے کمایا، اس گروہ، اس امت، ان لوگوں کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا، جو بھی انہوں نے کیا۔ یقیناً انبیاء اور رسول اور ان کے ماننے والے جو ہیں وہ تو حق پر تھے، تو ان کا کمایا جو ہے وہ ان کی کمائی ہے۔
वलकुम माँ का सब तुम, अब तुम अपने बारे में गौर व फिक्र करो या सोचो कि तुम्हारा क्या हाल होगा, जबकि ये बात तुम्हारे ऊपर बिल्कुल वाज़ेह है कि लकुम माँ का सब तुम्हारे लिए वो होगा जो तुमने कमाया। तुम उस चीज का हिसाब देने वाले हो जो तुम करते हो। अब पिछले लोगों को की कहानियां जो है उनको बुनियाद बनाकर अपनी फरसूदा रसूमात और फरसूदा अकायद जो है उनको छोड़ दो और अपने मामलात को दुरुस्त कर लो। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, और तुम नहीं पूछे जाओगे उस बारे में जो वो सब करते थे। पिछले लोग जो करते रहे, जैसा करते रहे, उनका मामला जो है उनके दरमियान और अल्लाह के दरमियान है, उसको छोड़ो। अब तुम अपनी फिक्र करो कि तुमसे तुम्हारे बारे में सवाल किया जाएगा, तुम्हारे अलावा दूसरे के बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा। तुम उनके जिम्मेदार नहीं हो, अपने जिम्मेदार हो, अपनी फिक्र करो। वकाल कून हूदन औ नसारा तहतदू, और उन सब ने कहा, इसके बावजूद, यह सारा वादे हो जाने के बावजूद यहूदियों ने कहा कि तुम यहूदी हो जाओ या नसरानी हो जाओ तो तब ही तुम हिदायत पर आओगे। हिदायत दर हकीकत वही है जो यहूदी और यहूदियत और ईसाइयत में है। तो वो मुसलमानों को कहते थे कि तुम दोबारा से अपने दीन की तरफ वापस लौट आओ, या इस दीन को छोड़ दो और वापस ईसाइयत या यहूदियत कबूल कर लो। या मुशरिकीन कहते थे कि वापस मुशरिकों की तरफ आ जाओ। तो उनके उनके ख्याल में तो असल हिदायत और नसीहत ये है। कुल, आप उनसे कह दीजिए, बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो मिल्लत या दीन जो है वो तो हनीफ थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो हनीफ थे, वो तो सीधी राह पर थे। तुम कहते हो कि तुम्हारी ये जो यहूदियत और ईसाइयत के जो इस वक्त की वर्जन है, तो वो सही हक पर है, जबकि तुम तो अल्लाह के साथ शिरक करते हो। तुम तो अल्लाह के पैगाम को तरोड़ मरोड़ कर बयान करते हो, अपनी मनमानी करते हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिसके बारे में बड़ी तफसील जो है पहले गुजर चुकी, जरा उसके ऊपर गौर करो और तुम इंडोर्स करने पर मजबूर हो जाओगे अपनी किताबों की रोशनी में, अपने अंबिया जो है उन्होंने जो तुम्हें तालीमात दी उनकी रोशनी में, कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो तो हनीफ थे। वो तो यकसू होकर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे। और उस एक अल्लाह की इबादत या तौहीद के रास्ते में उनको जो भी रुकावटें, जो भी आजमाइशें, जो भी तकलीफें उनकी कौम की तरफ से, उनके वालिद की तरफ से और दीगर मामलात में, हत्ता कि उन्होंने अल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से अपने नफ्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे मामलात जो हैं वो लागू किए, जो कि आज हम सुन्नत इब्राहिमी के तौर पर करते हैं। 80 साल की उम्र में खतने का हुक्म देकर मतलब अल्लाह ताला की तरफ से आना और उसके ऊपर फिर अमल कर देना, ये कोई छोटी बात नहीं, हमारे लिए रोज़मर्रा के मामूल हैं। इसलिए हमारी ये सुन्नतें जो हैं, हम उन सुन्नतों को फॉलो करना बड़ा आसान समझते हैं। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो किस कदर सारी आजमाइशों को मतलब उनके ऊपर वो पूरे उतरे, तो वो तो हनीफ थे। जबकि तुम कहते हो कि हमारा जो मतलब तखरीफ शुदा वर्जन जो है यहूदियत और ईसाइयत का, ये असल हिदायत है। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और उसके साथ साथ वो शिरक भी नहीं करते थे, मुशरिकों में से भी नहीं थे। और तौहीद के ऊपर तो वो बड़े पक्के थे कि हर तरह का मैटर उनके ऊपर हुआ, लेकिन उन्होंने अल्लाह की तौहीद में किसी किस्म का कोई मतलब डंडी नहीं मारी। कुलू आमन्ना, तुम सब कहो। अब यहाँ पर ये मुसलमानों के साथ अब खिताब आ रहा है, क्योंकि मुसलमानों को वो वरगलाते थे, यहूदी और ईसाई उनको कहते थे कि ये दीन छोड़ दो। मुख्तलिफ तरह से हीले बहाने करते थे और मुख्तलिफ तरह के एक्सक्यूज पेश करते थे अपने आप को भी बचाने के लिए और मुसलमानों को भी गुमराह करने के लिए। इसके कुछ वाकयात जो है पहले गुजर चुके हैं। तो अब ये सारा मंजरनामा जिक्र कर दिया कि किस तरह से यहूदियत और ईसाइयत की असल जड़ जो है वो वाज़े हो गई। इसके बावजूद यहूदी और ईसाई जो है वो अपने मामले में डटे हुए हैं, और इसके बावजूद कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ इस हिदायत की तरफ, यही असल हिदायत है। तो इस पर मुसलमानों की मतलब रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, कूलू आमन्ना बिल्लाहि, तुम सब कहो कि हम तो ईमान लाए अल्लाह पर। अगर यहूदी और ईसाई तुम्हारे ऊपर कोई आर्गूमेंट करते हैं, काउंटर आर्गूमेंट करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, मतलब घुमाने फिराने की कोशिश करते हैं, तो तुम उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दो। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कूलू आमन्ना बिल्लाहि, हम तो ईमान लाए अल्लाह पर। वमा उनजिला इलैना, जो और जो उसने उतारा हमारे ऊपर, हमारी तरफ, यानी कि ये कुरान जो है हम उस पर ईमान लाते हैं। वमा उनजिला इला इब्राहिम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल असबाती,
اور جو کچھ نازل کیا اس سے پہلے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، یعنی اس سے پہلے بھی جو کتابیں نازل کی گئی اللہ تعالیٰ کی مختلف انبیاء پر، ہم ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اور انجیل جو ہے وہ نازل ہوئی، ہم اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور جو کچھ نبیوں کو دیا گیا، نبیوں کے معجزات ہیں، نبیوں کی ان کی نبوت وغیرہ جو ہے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارے ایمان میں کسی کے لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ نبیوں کے درمیان تفریق کرتے تھے، یہ بہت بڑا ایک فرق ہے مسلمانوں میں اور یہودیوں اور عیسائیوں میں، یا دیگر جو اس طرح کے مذاہب ہیں، کہ وہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے یا انکار کرتے تھے، یا سوری عیسائی جو ہیں وہ یہودیت کا انکار کرتے تھے کہ یہودیوں نے جو کتاب گھڑی ہوئی ہے یہ حق پر نہیں ہے۔ اسی طرح سے عیسائی جو ہیں، یہودی جو ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے کہ کیسے یہ نبی آ گیا، یا اس کو وہ ماننے سے انکار کیا اور ان کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں نے تو بہت سارے انبیاء کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، ان کی مخالفت کی، ان کے راستے میں روڑے اٹکائے، حتیٰ کہ نبیوں کو قتل کرنے تک کے انہوں نے اقدامات کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے یہ کوشش کی جو کہ ناکام رہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو ان کے اوپر یہ واضح کر دو اے مسلمانوں کہ جب بھی تمہارا ان کے ساتھ سامنا ہو اور کچھ اس طرح سے معاملات ہوں کہ ان کے اوپر دو ٹوک الفاظ میں کہ ہم تو اللہ پر اور اس قرآن پر اور پچھلے جتنے نبی ہیں ان پر اور ان نبیوں کے اوپر نازل ہونے والی جو کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے، ہمارے لیے وہ سب برابر ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، لیکن ہم فرما بردار صرف رب کے ہیں۔ ہم تو رب کی فرما برداری میں جو ہمیں حکم ملے گا ہم اس کے تحت ہیں، اس کے ماتحت ہیں۔ ہم تمہارے جو مطلب راستے یا تمہاری جو مطلب باتیں ہیں ان میں آنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب حکم ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب لیٹسٹ حکم کیا مل رہا ہے؟ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین جو ہیں، حدیث و سنت، قرآن و حدیث، یعنی کہ ہم تو اسی کے تحت ہیں، ہم تو اسی کے تحت اپنے رب کے فرما بردار رہیں گے، اسی کے مطابق رہیں گے۔ جیسا کہ بخاری کی ایک حدیث جو ہے اس میں اس آیت کا ریفرنس دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو تو عبرانی میں پڑھتے، مگر جب اہل ایمان اہل اسلام کے اوپر اس کا تذکرہ کرنا ہوتا تو اس کو عربی میں ترجمہ کر کے پڑھتے، جیسا کہ آج ہمارے علماء ہیں، خود تو وہ پڑھتے ہیں لیکن دوسروں کو وہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں یا دوسروں سے ان کتابوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر بھی افسوس کے ساتھ کہ اس طرح کا رویہ جو ہے کچھ گروہوں میں پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت میں رکھے۔ بہرحال حدیث کی طرف واپس آتے ہیں۔ بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی روایت جو ہے کہ اہل کتاب تو رات کو تو عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے، اور وہ اہل اسلام کے لیے اس کا عربی ترجمہ جو ہے وہ کر دیتے تھے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کی نہ تو تصدیق کرو اور نہ ہی ان کی تکذیب کرو، بلکہ صرف یہ کہو قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، یعنی یہ آیت جو ہے وہ پڑھو کہ ہم تو صرف اسی پر ایمان لائے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور پچھلے نبیوں پر بھی، اور ہم تو صرف اللہ کے ہی فرما بردار ہیں۔ تو یہاں پر جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹانا، اس کے دین کی طرف لوٹانا جو ہے وہ اس کی یہاں پر ہمیں دوبارہ سے ترغیب بھی ملی۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ سب ایمان لے آئے، اب جب ان کے اوپر دو ٹوک الفاظ میں، دو ٹوک انداز میں ان کو یہ واضح ہو گیا یا واضح کر دیا گیا کہ تم جو مرضی کہتے رہو، ہم تو پچھلے نبی جو ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ہم تو پچھلی کتابیں جو ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن ہمارا جو اصل جو ہماری فرما برداری ہے وہ اللہ کے تابع ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اب یہ سارا کچھ ارگومنٹ ایکسکیوزز وغیرہ کے بعد اگر تو وہ پھر فَإِنْ آمِنُوا، اگر وہ ایمان لے آتے ہیں، لے آئے، مثل بمثل ما آمنتم
اس کی مثل جو تم ایمان لائے ہو فقد اہتدوا، تو پھر تو یقیناً وہ ہدایت پر ہیں۔ اگر تو وہ ایمان لے آتے ہیں، ان باتوں کو وہ قبول کرتے ہیں، کچھ سوچ سمجھ کرتے ہیں، کچھ فائن ٹیون کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو درست کر لیتے ہیں، اور تمہاری طرح مسلمانوں کی طرح اہل ایمان کی طرح وہ بھی اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور اپڈیٹڈ ورژن جو ہے اس میں وہ آ جاتے ہیں، تو پھر تو وہ یقیناً ہدایت پر ہیں۔ وَإِن تولوا، لیکن اگر وہ اس سے انحراف کرتے ہیں، اگر وہ اس سے منہ موڑتے ہیں یا اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں فَإِنَّمَا ہم فی شقاق، کو دیکھ تو یقیناً وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ایسی صورت میں یقیناً وہ ضد پر ہیں۔ یہ بھی اہم ہے یہاں پر کہ ایسی صورت میں وہ گمراہی وغیرہ یا اس طرح کے الفاظ نہیں، ضد میں، یعنی ان کو سارا کچھ پتا چل چکا کہ اصل حقیقت کیا ہے، اصل ایمان کیا ہے، اللہ کی توحید کیا ہے، ہر چیز ان کو پتہ چل چکی، اب کے باوجود اگر وہ اس سے انحراف کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ضد پر اڑ گئے ہیں۔ اور جب وہ ضد پر اڑ گئے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کھل رسی جو ہے وہ دراز کر دیتا ہے، اور وہ پھر اپنی گمراہیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں کہ واپسی کا راستہ ان کو ملنے کو نہیں آتا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب کافی ہوگا تجھے ان سے اللہ۔ اب وہ تکذیب یا ضد پر جب اڑ گئے ہیں، تو جب ضد پر اڑ گیا ہے کہ بندہ، تو وہ پھر مخالفت کرے گا، وہ پھر روڑے اٹکائے گا، وہ پھر ضد پہ آ کر بہت سارے ایسے معاملات کرے گا جو کہ مطلب تکلیف کا باعث ہوں گے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اب یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ اپنی دولت اور مطلب اثر و رسوخ کے اعتبار سے تو وہ ایک، ان کا وہاں پر ایک تھا پہلے، ایک پوزیشن تھی، ایک وہاں پر ان کی ایک حیثیت تھی پوری اس ان آبادیوں میں یا مدینہ کے ارد گرد کے جتنے وہاں پر علاقہ ہے اس سب میں۔ تو اب مسلمانوں کو یہاں پر در حقیقت اس آیت کے اس حصے میں یہ واضح کر دیا کہ ان سے ان کی ضد، ان کی ہٹ درمی، ان کی مخالفت یا ان کے جتنے اس طرح کے معاملات ہیں اس سے دبنے کی ضرورت نہیں، اس سے ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ یقین کر لو کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے اوپر غلبہ دے دے گا، تم طاقت میں آؤ گے اور وہ ضرور مغلوب ہو کر رہیں گے، جس کا ہمیں تاریخ جو ہے وہ خبر دیتی ہے کہ ایسا ہی ہو کر رہا۔ صحیح مسلم اور بخاری کی ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ نے مسلمانوں کے سے جنگ کی، تو بنی نذیر کو تو جلا وطن کر دیا گیا، لیکن بنو قریظہ کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا گیا۔ لیکن بنو قریظہ نے بھی بعد میں مسلمانوں سے جنگ کی تو ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، اور عورتوں اور بچوں کو اور ان کی جائیدادوں کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا مال غنیمت کے طور پر، سوائے ان بعض لوگوں کے جو پہلے ہی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے تھے۔ تو آپ نے ان کو امن دے دیا اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان کے بعد تمام یہود مدینہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا، اور مدینہ ان کے وجود سے پاک ہو گیا۔ یہ کافی ساری تفصیل جو ہے بعد میں آئیں گی اس طرح سے کہ کس طرح سے رویہ رہا یہودیوں کا بطور خاص، کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کرتے لیکن اندر کھاتے وہ دشمنوں کے ساتھ بھی جا کر مل جاتے، تو ان کے ساتھ مطلب سٹیپ بائی سٹیپ ایسے معاملات ہوئے کہ بالآخر یہودیوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا مدینہ سے، اور یہودیوں کے جو فتنے ہیں یا یہودیوں کی جو منافقت ہے اس سے مدینہ جو ہے وہ پاک ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ کہہ لیں کہ ان ایڈوانس ان کا حوصلہ بڑھا رہا ہے یا ان کو انفارم کر رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ڈٹے رہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دے گا، اور وہ تم غالب آؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تم کافی ہوگا ان کے اگینسٹ، یہودیوں اور عیسائیوں کے اگینسٹ۔ وہ سمیع العلیم، اور یقیناً وہ خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے، ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپناؤ۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپناؤ، یہ ایک بہت اہم ٹرم ہے جس کا عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی مختصر انداز سے اس کو سمجھ لیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب مفہوم جو ہے زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، لیکن اس صبغۃ اللہ، صبغہ اللہ کا رنگ، صبغ جو ہے وہ پینٹ کو کہتے ہیں، رنگ کو کہتے ہیں، یہ جو یہاں پر عرب میں عام جو ہے وہ استعمال بھی ہوتا ہے، یہ گھروں میں جو پینٹ وینٹ کیا جاتا ہے سارا کچھ، تو رنگ اسی طرح سے کپڑے وغیرہ کے اوپر جو رنگ ہے اس کو بھی، تو یہ عام سا ایک لفظ ہے رنگ، لیکن رنگ جب چڑھتا ہے کسی چیز کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر جب پینٹ کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو اس کا اصل رنگ جو ہے یا اس کی اصل جو
شکل و صورت ہے وہ چھپ جاتی ہے، اور رنگ جو ہے وہ اس کو کور کر دیتا ہے۔ رنگ جو ہے در حقیقت ایک کورنگ ہے، ٹھیک ہے، ایک آؤٹر کور ہے، باہر کا جو ایک لبادہ ہے، وہ در حقیقت رنگ ہے، عام مفہوم میں اگر اس کو سمجھا جائے تو۔ اگر رنگ کو ہم دو طرح کے معنوں میں یہاں پر ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے، اس کے بعد آگے چلیں گے، اگلی آیات جو ہیں بڑی آسانی سے کور ہوتی ہیں ہمارے لیے انشاءاللہ۔ تو دو پہلو یہ ہے کہ ایک تو ظاہری اعتبار سے رنگ جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے، ظاہری اعتبار سے رنگ جو ہے وہ کیا ہے، اور صبغۃ اللہ جو ہے اس کے پیرالل جو ہے وہ کیا ہے، دین کا رنگ یا دین یا رسومات جو ہے ان کا رنگ جو ہے ظاہری طور پر کیا ہے، اور پھر روحانی طور پر بھی اس کی کیفیت جو ہے وہ رنگ کی کیا ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں یا دوسرے مذاہب کو دیکھیں، تو اگر یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ کریں تو یہودیوں اور عیسائیوں میں جب کوئی یہودی شخص مذہب میں داخل ہوتا، یہودیت قبول کرتا، تو اسے غسل دیا جاتا تھا، اور یہودی کہتے ہیں یا کہتے تھے یا کہتے ہیں کہ اس کے سارے سابقہ گناہ جو ہیں وہ دھل گئے، یعنی جب وہ یہودیت میں داخل ہوتا تھا تو اس کو غسل دیا جاتا تھا، جس سے ان کے بقول کے سارے ان کے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے عیسائی جو ہیں انہوں نے اس میں اضافہ کر دیا کہ عیسائیوں نے اس غسل کے پانی میں زرد رنگ جو ہے وہ شامل کر دیا، گہرا زرد رنگ جو ہے وہ شامل کرنا شروع کر دیا، اور اس سے وہ غسل دیتے، اور وہ مذہب میں نئے داخل ہونے کے علاوہ، مذہب میں جو نئے داخل ہوتے ان کے علاوہ جو نومولود بچے جو ہیں ان کو بھی غسل دیا جاتا، اور اس رسم کو وہ استباح کہتے، استباح یا بپتسمہ کہتے، بپتسمہ آپ نے سنی ہوگی یہ ٹرم، بپتسمہ کہتے ہیں۔ اب وہ بپتسمہ میں کیا ہے کہ جو نیا وہاں پر یہودی یا عیسائی ہوا ہے، اس کو پہلے تو وہ غالباً زیتون کے یا کسی تیل کے ساتھ اچھی طرح سے اس کے جسم کا مالش کر کے اس کو ایک تختے پر لٹا دیا جاتا، اور اس کے بعد پھر اس کو ایک زرد رنگ کے پانی کے ساتھ اس کو غسل دیا جاتا، پھر سفید رنگ کا کپڑا اس کو پہنایا جاتا، اور پھر ان کی دوسری دیگر رسومات ہوتی، اور ان کا خیال کہ اس طرح سے ان کے پچھلے سارے گناہ جو ہے دل گئے، اب وہ دوبارہ پاک صاف ہو گیا، اور اگلی زندگی کے لیے اب وہ ریڈی ہے کہ اب دوبارہ سے وہ عیسائیت میں اپنا رول جو ہے وہ پلے کرے۔ اسی طرح سے دیگر دنیاؤں کے مذاہب جو ہیں ان کے اوپر بھی اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو جو ہیں، ہندوؤں نے بھی اپنے معاملات کو نمایاں کرنے کے لیے تلک کا ایجاد کر دیا۔ جب کوئی ہندو مذہب قبول کرے تو باقی رسومات جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے ماتھے پر سنوبر کا ایک نشان بنا دیا جاتا ہے، تو اسے وہ تلک کہتے ہیں۔ یہ عام اپنے ہندوؤں میں دیکھا، کٹر، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے بطور خاص، یہ بریکٹس میں اپنے ذہن میں رکھیں، تو یہ کٹر لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کٹر مسلمان، کٹر یہودی، جس کو ہم کٹر کہتے ہیں، کٹر عیسائی، کٹر ہندو، اس طرح سے، جو کہ کہتے ہیں یا کلیم کرتے ہیں، جن کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ وہ پکے ہیں، کہ وہ ہر حال میں اس مذہب پر یا اس مطلب اپنے عقیدے پر قائم ہے، اور اسی ہر بات کو انہوں نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا ہوا ہے۔ ان کے پیش رو یا ان کے جو بڑے بڑے جو کہہ لیں کہ ان کے جو کٹر کٹر کے لوگ ہیں، یا ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو ہندوؤں میں اس طرح کے میٹر ہیں کہ وہ بھی اپنے ماتھے کے اوپر ایک ایسے تلک لگا کر ایک نشانی کے طور پر کہ یہ کٹر ہندو ہے، کہ یہ تو بڑا سختی سے اپنے اس مذہب کے اوپر قائم ہے۔ اسی طرح سے سکھوں کے بارے میں اگر دیکھیں تو سکھوں نے بھی کچھ نشانیاں جو ہے وہ مقرر کر لیں اپنے دین کو ظاہر کرنے کے لیے، یا اس کے دین کو نمودار کرنے کے لیے، یا اپنا کٹر پن جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے، جس میں اب وہ ایک کیس کر کے ہے، جس میں وہ بالوں کو کاٹنا جو ہے ان کے لیے منع ہے، یا بالوں کو نہیں کاٹتے۔ اسی طرح سے کرپان ہے، ایک چاقو چھوٹا سا جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں نشانی کے طور پر۔ اسی طرح سے کڑا سونے کا یا کوئی میٹل کا کنگن جو ہے وہ پہنتے ہیں۔ اسی طرح سے کچا کوئی ایک انڈر ویئر ٹائپ، یا ایک مطلب چھوٹا پاجامہ ٹائپ جو ہے، ایک وہ لباس جو ہے وہ بھی پہن کر رکھتے ہیں۔ تو وہ اسی طرح سے سکھ جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے جو مذہب ہے اس کی رونمائی کرنے کے لیے یا اس کی نشانی کے طور پر انہوں نے بھی کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ اپنائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے زرتشت جو ہیں، جو
جو آگ کے پجاری ہیں ان کے بھی کچھ اپنے اس طرح کے نشانیاں ہیں. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں جو چین، جاپان اور کوریا وغیرہ کے مختلف لوگوں کو ان کے رسومات یا ان کے جو ایسی مذہبی رسومات میں دیکھیں تو کس طرح سے وہ کلرنگ کی ہوتی ہے، اور کسی نے پر لگائے ہوئے ہیں اور کیسے کیسے. تو یہ سارے جو ہیں، یہ سارے در حقیقت اپنے مذہب کے رنگ کو شو کرنے کے لیے وہ سارے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. جبکہ دین اسلام میں اس طرح کا کوئی ظاہری رنگ جو ہے وہ لازم نہیں ہے کہ کسی کے اوپر نظر آئے. داڑھی جو ہے یقیناً ایک سنت ہے، اور بہت بڑی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے. لیکن اگر کسی نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بڑا پکا اپنے ایمان کے اوپر ہے. گو کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہوگی، گو کہ، لیکن اس کو ایمان سے خارج نہیں کریں گے. وہ جنت کا حقدار ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. مطلب لباس کے اعتبار سے دیکھیں تو مسلمانوں کے لباس جو ہے وہ سلوار قمیض بھی ہے. مطلب یہاں پر گلف وغیرہ میں اگر دیکھیں تو یہاں پر جو ان کا لباس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. پینٹ کوٹس بھی ہیں، ہر طرح کے لباس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اور ہر طرح کے لباس میں وہ مطلب جس قدر چاہے مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں مطلب مسلمانوں کے لیے کوئی خاص ایسی نہیں ہے. ٹوپی جو ہے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہ پگڑی جو ہے ایک خاص انداز سے پہنتے تھے. جو اس کو اپنائے یقیناً وہ اللہ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب سمجھتا ہے، اور اس کا وہ کچھ نہ کچھ اجر جو ہے وہ ضرور سمیٹنے والا ہے. لیکن یہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی پگڑی نہیں پہنتا اس طرح سے، ٹوپی لیتا ہے یا ٹوپی بھی نہیں پہنتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کٹر مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ بڑا پکا مسلمان ہو سکتا ہے. تو لہذا ظاہری اعتبار سے بھی اللہ کا رنگ جو ہے وہ حاوی ہے، روحانی رنگ جو ہے اللہ کا وہ حاوی ہے ظاہری رنگ کے اوپر. ٹھیک ہے. تو دوسرے مذاہب کے مقابلے میں مسلمانوں میں یہ ایک بہت بڑا فرق جو ہے یہ ہمیں ایک نظر آتا ہے. اب مسلمانوں میں کیا ہے، روحانی رنگ کیا ہے، جس کو یہاں پر صبغۃ اللہ کہا گیا، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہ اللہ کی توحید کی گواہی کہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اور وہ اکیلا واحد ہے، لائق عبادت ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اور ان کی تعلیمات جو ہیں وہی ہمارے لیے قابل عمل ہیں. کہ انہیں کی تعلیمات کے اوپر ہم چلیں گے تو ہم مسلمان رہیں گے. در حقیقت مسلمانوں کا جو رنگ ہے وہ یہ ہے، کلمہ توحید اور کلمہ رسالت جو ہے، کہ یہ صبغۃ اللہ ہے. جب مسلمانوں کے اوپر صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ یہ روحانی رنگ جو ہے وہ چڑھ جائے، تو ایسی صورت میں اس کی جو ایک نکھار ہے وہ آٹومیٹیکلی ظاہر ہو جاتا ہے. کسی نے اگر داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو اس کے چلنے پھرنے سے، اس کی بات چیت کرنے سے، اس کے مطلب کاروبار اور بزنس اور جاب وغیرہ جو بھی اس کا ذریعہ معاش ہے، اس میں اس کے طور طریقے، اس کی عادات، اس کے رسم و رواج، اس کا چلنا پھرنا، لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، ہر ہر چیز میں اللہ کا رنگ نظر آئے گا. وہ اللہ کے رنگ جو ہے وہ ان کی زندگی میں نظر آتے ہیں، نہ کہ ان کے جسم کے اوپر کپڑوں کی صورت میں، یا ان کے سروں کے اوپر ٹوپی کی صورت میں، یا کسی قسم کے ایسے تلک کی صورت میں، یا پگڑی کی صورت میں، جیسے مطلب عیسائی بھی باندھتے ہیں، سوری، سکھ بھی باندھتے ہیں، یا اس طرح کے. اللہ کا رنگ تو در حقیقت مسلمانوں کے عمل میں نظر آتا ہے، اس کی روحانیت کے طور پر انہوں نے جو عقائد کی رکھے ہیں ان میں نظر آتا ہے. اور ظاہری طور پر تو ان کے جو طور طریقے ہیں وہ در حقیقت صبغات اللہ ہے. تو صبغات اللہ، اللہ کے رنگ کو اپناؤ. ویسے اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ کافی ساری ہے، لیکن وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اس کو مختصر کر کے آگے بڑھتے ہیں. صبغات اللہ، اللہ کا رنگ اپناؤ. مسلمانوں کو یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا رنگ جو ہے وہی بہترین ہے، اللہ کا رنگ اپناؤ. ومن احسن من اللہ، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے صبغتاً، رنگ میں. رنگ میں کون اچھا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں ہو سکتا. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور
تم یہ دو ٹوک الفاظ میں ان کو واضح کر دو یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر بطور خاص، اور مشرکین بھی اگر تمہارے سامنے لے کر آتے ہیں کچھ معاملات، تو نحن لہو عابدون، کہ ہم تو صرف اللہ کے رنگ میں رنگے جانے والے ہیں، ہم تو صرف اسی کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی رنگ کو اپنے اوپر چڑھنے نہیں دیں گے۔ کل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، ان یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کو کہہ دیجئے، ان کے اوپر واضح کر دیجئے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، اللہ کے بارے میں، جیسا کہ یہودیوں کا بھی کہنا کہ وہ بھی توحید میں ڈنڈی مارتے، شرک وغیرہ کے معاملات ہیں ان میں بھی، عیسائیوں میں بھی ایسا ہے، مشرکین میں بھی ایسا ہے، تو مسلمانوں اور دوسرے جو ادیان ہیں اس میں سب سے بڑا فرق جو ہے اس وقت بھی اور آج بھی وہ یہی ہے کہ مسلمان صرف ایک اللہ کو معبود کہتے ہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی توحید، جبکہ دوسرے جو ہیں گروہ وہ توحید کے اوپر ڈنڈی مارتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود مانتے ہیں۔ تو تم اللہ کی بابت جھگڑتے ہو یا مخالفت کرتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ حالانکہ وہ رب ہے ہمارا بھی اور تمہارا بھی، جبکہ وہ ہمارا اور تمہارا ایک مشترکہ رب تو ایک ہی ہے۔ تم بھی مانتے ہو، عیسائی بھی مانتے ہیں کہ رب تو وہی ہے، لیکن اس میں وہ شرک کے پہلو ان کے آ جاتے ہیں۔ یہودی بھی اسی طرح سے مانتے ہیں، اسی رب کو مانتے ہیں، لیکن اس میں وہ شرک کا پہلو جو ہے وہ ان کا آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہندو وغیرہ جو ہیں وہ بھی در حقیقت ان کی باتیں بھی جو سنیں تو وہ سپریم پاور کے نام پر یا اوپر والا کے نام پر کچھ ایسے ان کے بھی عقائد ہیں کہ جو اس اللہ کی طرف ان کو اس کو منسوب کرتے ہیں، لیکن اس میں دیگر رسومات اور دیگر شرک یا معاملات جو ہیں وہ ان میں پھر اوپر چڑھ جاتے ہیں، جبکہ ان میں تو اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو تم ہم سے اللہ کے بارے میں اختلاف کرتے ہو، جھگڑتے ہو، جبکہ ہمارا اور تمہارا رب جو ہے وہ تو ایک ہی ہے، رب العالمین جو ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اگر تم اس ضد پر اڑے رہے ہو، اگر تم اس ضد میں ہو، جیسا کہ یہ ذکر ہوا کہ وہ ضد کر رہے ہیں، اگر وہ مطلب اب بھی اس لیٹسٹ ورژن کو، اس فائن ٹیونڈ ورژن کو، اس تازہ ترین یا دہانی کو پھر بھی وہ قبول نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ضد پر ہیں۔ تو اگر تو وہ ضد پر اڑ گئے تو پھر ان سے کہو وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اپنے اعمال کا حساب دیں گے، تمہارے اعمال کا نہیں، اور اسی طرح سے تم اپنے اعمال کا حساب دو گے، ہمارے اعمال کا نہیں۔ ہم تو مطلب اس یقین پر ہیں جو کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، ہم تو اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تم اپنے معاملات کو ذرا چھان بین کر لو، اپنے گریبانوں میں جھانک لو کہ تمہارے کیا معاملات ہیں، تمہارے اعمال جو ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، تم اپنی فکر کرو۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو کسی صورت بھی کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی اللہ کے لیے ہم خالص عبادت کرتے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اور یعقوب اور اسحاق اور ان کی اولادیں، کانوا ہودن او نصارا، وہ یہودی یا عیسائی تھے، جیسا کہ اس سے پہلے اس آیت کے ریفرنس سے ہم نے تذکرہ کر چکے کہ وہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ کہتے تھے کہ اس سے پہلے جو نبی گزرے ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور دیگر جو ہیں، حضرت یعقوب بھی، وہ یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودیت پر تھی، عیسائی کہتے کہ وہ عیسائیت پر تھے، جبکہ کل، آپ ان سے کہہ دیجئے، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، کیا تم اس بات کو زیادہ جانتے ہو کہ ان کا مذہب کیا تھا، یا اللہ جانتا ہے؟ اللہ نے تو اپنا قول جو ہے وہ رقم کر دیا قرآن کی شکل میں، بالکل واضح کر دیا کہ ان نبیوں کا، ان رسولوں کا جو اصل دین جو ہے وہ کیا تھا، جو کہ در حقیقت اسلام تھا۔ تو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے، جس نے یہ سارا کچھ اب واضح کر دیا؟ ومن ازلم، اب اس کے باوجود، اللہ کے اس قول کے باوجود کہ یقیناً تمہارا علم جو ہے کچھ نہیں، اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اب اللہ نے یہ ساری باتیں جو ہے دوبارہ سے واضح کر دی، تو ایسی صورت میں بھی ومن ازلم، جو کوئی ظلم کرے، جو اور کون بڑا ظالم ہے، ممن قتم شہادتن، اس سے جو چھپائے گواہی کو، جو کہ اس کے پاس ہو، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اب ایسی صورت میں بھی اس سے بڑا ظالم کون ہے، جو اللہ کی طرف سے جو گواہی ہے اس کو وہ چھپاتا ہے،
یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں بہت واضح ہے، اس سے پہلے کافی سارا ہم نے احادیث میں دیکھ چکے کہ کس کس طرح سے وہ ہر چیز کو جانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، توحید کے بارے میں، اللہ کے فرامین کے بارے میں خوب اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن وہ ان کو چھپاتے تھے۔ اب یہاں پر جو چھپاتے تھے ان کے اوپر بھی واضح ہو گیا کہ چھپانے سے نہیں چھپے گا، اب اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ جو شک و شبے میں تھے ان کے اوپر بھی فائن ٹیون لیٹسٹ ورژن آ گیا جی، کہ اب یہ حقیقت ہے، یہ حق ہے، پہلے یہ ہو چکا، اب تمہیں یہ کرنا ہے۔ جو جان بوجھ کر نہیں کرتے تھے یا جن کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کے سامنے بھی رکھ دیا کہ یہ حقیقت ہے۔ اب اس کے باوجود جو اللہ کی گواہی کو چھپائے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وہ اس کے باوجود جو اس کو قبول نہیں کرتے، وہ تو در حقیقت ظالم ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ نہیں غافل اس سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے جتنے کرتوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخوبی واقف ہے، اور ان کرتوتوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ان کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے ان کے معاملات۔ تل کا امت قد خلت، وہ تو ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی۔ یہ آیت جو ہے اس سے پہلے بھی ریپیٹ ہوئی ہے، وہی الفاظ ہیں اس کے، کہ اب پہلے گزر چکے لوگ جو ہیں وہ تو ان کے معاملات جو ہیں وہ ہو چکے، وہ تو ماضی کا حصہ بن چکا، انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔ ان میں سے جو گمراہ ہوئے وہ بھی اب گزر چکے، وہ اپنے معاملات کا انجام دیکھ رہے ہیں۔ لہا ما کا سبت، ان کے لیے، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، یعنی پچھلی امت یا پچھلی امت کے لوگوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے، وہ اس کے جواب دہ ہیں۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کما رہے ہو تم اس کے جواب دہ ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں تم سب پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تم سے وہ پہلے کرتے تھے، جو پہلے لوگوں نے جو کیا، ان کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ لہذا تم اپنی فکر کرو، اپنے گریبانوں میں جگہ جھانک کر اپنے معاملات کو درست کرو، کسی دوسرے کے بارے میں تمہیں سے سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ تم سے صرف تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور یہ قیامت کی بڑی حقیقتوں میں سے ایک بہت بڑی حقیقت، کہ وہاں پر سب کو انفرادی طور پر حاضر ہونا ہے، انفرادی طور پر ہر ایک کو اپنے اپنے بارے میں وہاں پر جواب دینا ہے، اور اپنے اعمال کا وہاں پر حساب دینا ہے، دوسروں کے اعمال کا حساب نہیں دینا۔ کسی شخص کی وجہ سے دوسرے کے اوپر جو اثر ہوا، پازیٹیو ہوا تو اس کا فائدہ ہوگا، نیگیٹو ہوا تو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، نہ کہ کسی دوسرے کے اعمال کی وجہ سے کسی پہلے کو فائدہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ سمجھ کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اوپر عمل وغیرہ رہ کر ہمیں ایمان کی صورت میں موت جو ہے وہ بھی عطا فرمائے۔ ہم آج کے سبق کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کے ساتھ ہی آج ہمارا پہلا پارہ بھی مکمل ہو چکا الحمدللہ۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اگلے پارے پہ ہوں گے اللہ کی خاص توفیق سے۔ کچھ اضافہ اگر کوئی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الکثیرہ۔ جی ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں پھر دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں سب کو، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں خاص مدد اور خاص رہنمائی رکھے۔ ہمیں دنیا میں جو رزق اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے ان میں اللہ تعالیٰ ہم برکت عطا فرمائے کہ وہ ہمارے لیے کافی ہو جائیں، اور پھر اس رزق سے اللہ تعالیٰ، ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کی کمائی جو ہے وہ بھی اپنے ڈاٹا بینک میں، اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں، اپنے فلیش ڈرائیو وغیرہ میں اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم توحید پر اپنا خاتمہ کریں، اور آخرت میں جب ہمارا سامنا ہو اللہ کے حضور تو ہم سرخرو ہوں، اور پہلے ہی بیچ میں مسلمانوں کے ساتھ جنت میں جانے والے یہ حقدار لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے گزر گئے ان کے بابت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں برزخ میں بھی بہترین ماحول جو ہے وہ اس میں رکھے، اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس جو ہے وہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.